السلام علیکم۔ آج ہم جبرا 2 کا لیکچر نمبر 2 جو ہے اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ آج کا لیکچر بہت ہی مختصر ہے، آسان ہے، امید کی جاتی ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں گے لینئر کمبینیشن اینڈ اسپیننگ سیٹس۔ اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ لینئر کمبینیشن اینڈ اسپیننگ سیٹس یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ لینئر کمبینیشن کیا چیز ہے؟ تو ذرا اس کی ڈیفینیشن پہ آئیں۔ لیٹ V be a vector space over a field F and V1, V2 up to Vn belongs to V. Any vector in V of the form. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ویکٹرز ہیں، کوئی بھی ویکٹر ہو وہ اس فارم میں لکھا جا سکتا ہے A1 V1 پلس A2 V2 پلس ڈاٹ ڈاٹ پلس AN Vn where AI belongs to F۔ اب ویکٹر کے ساتھ جو کوفیشینٹس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں وہ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ویکٹر اسپیس اوور اے فیلڈ، ویکٹر اسپیس فیلڈ پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسکیلر ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائڈ ہیں ان کی سلیکشن فیلڈ سے ہے۔ یہ بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے ویکٹر ہوں گے۔ Vn ویکٹر ہے تو n تک ویکٹر ہیں تو n تک ہی A یوز کیے گئے۔ یہ جو فارم ویکٹرز کے ساتھ اسکیلرز کی ملٹیپلیکیشن اور ان تمام کا ایڈیشن، اس شکل کو، اس فارم کو لینئر کمبینیشن اوور فیلڈ F آف V1 V2 up to Vn belongs to V کہتے ہیں۔ یعنی کہ ویکٹر اسپیس V کے ویکٹرز کا ایک لینئر کمبینیشن آپ کے سامنے ہے۔ تو اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ لینئر اسپین یا اسپیننگ سیٹ اسے یہ کس کو کہتے ہیں، اس کی یہ فلسفی کیا ہے، تو ذرا غور رہے۔ Let S be a non-empty subset of a vector space V۔ S کیا ہے؟ V کا کوئی non-empty subset ہے۔ The set of all linear combination، تمام linear combination کا ایک سیٹ جو ہوگا اس کو لینئر اسپین کہا جائے گا۔ تو لیس دین گریٹر دین کے درمیان میں آپ کو یس نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر ویکٹرز کے یعنی V1 V2 up to Vn کے کئی لینئر کمبینیشنز ہوں گے۔ اب لینئر کمبینیشن کس طرح بدلتے ہیں؟ اسکیلر کو بدلتے رہنے سے، ویکٹر کو نہیں، اسکیلر کو بدلتے رہنے سے لینئر کمبینیشن بدلتے رہیں گے۔ جو نیچے ہم نے ایگزامپل دی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر غور سے سنیے گا کہ ایس آئی جے کے یونٹ ویکٹرز ہیں، اور آئی جے کے کو جب ہم ریئل نمبر کے فیلڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی اسکیلر سے، I1 -2j B is equal to -4j C is equal to 9i -2k، یا پہ -2 دفعہ ہو گئی، ایک دفعہ ہونی چاہیے۔ تو اے بی سی آئی جے کے ویکٹرز کے لینئر کمبینیشن کی فارم میں لکھے گئے ہیں۔ کون؟ اے بی سی۔ کن ویکٹر کی فارم میں ہے؟ آئی جے کے کی فارم میں۔ آئی جے کے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ریئل نمبر جو تھے وہ ملٹیپلائی کیے، پلس مائنس کا استعمال کیا۔ تو ایس ایک سب سیٹ سمجھ لیا جائے وی کا، اور آئی جے کے جو یہ لینئر کمبینیشن ہم نظر آ رہے ہیں جن کو ہم نے اے بی اور سی کے ساتھ ظاہر کیا ہے، یہ اے بی سی لینئر کمبینیشنز آف آئی جے کے ہیں۔
تو اے بی سی والا جو لینئر کمبینیشن والا ایک سیٹ ہوگا اٹ از کالڈ لینئر اسپین یا اسپیننگ سیٹ. تو اے بی سی میں یوز ہونے والے جو ویکٹرز ہوں گے جن کے ساتھ اسکیلر ملٹیپلیکیشن کا سینس جو ڈیولپ کی گئی ہے آئی جے کے کے ساتھ، وہ ایک سیٹ وی کا تصور کر لو سب سیٹ ہے. تو اب ذرا دوبارہ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ لینئر کمبینیشن کیا ہوتا ہے، پھر لینئر اسپین کیا ہوتا ہے، اور اس کو ظاہر کس طرح کرتے ہیں. تو جو نیچے ایگزامپل ہے اس کی تصویر کو، اس کی شکل کو تصور میں رکھیے گا، امیجینیشن میں رکھیے گا، تو پھر اوپر ساری جو ڈیفینیشنز ہیں، ایس کیا ہے، لینئر کمبینیشن کیا ہے، اسپیننگ سیٹ کیا ہے، لینئر اسپین کیا ہے. اسپیننگ سیٹ اور لینئر اسپین ایک ہی بات ہے. تو ان نیچے ایگزامپل کے تصور سے اوپر والا سارا جو تصور ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچے ایگزامپل ہے وہ کنکریٹ ریئلٹیز کے طور پر پیش کی گئی ہے، اور اوپر آپ کو ایبسٹریکٹ جو ہے وہ ریئلٹی سمجھ میں آ جائے گی. تو کنکریٹ کا دامن نہیں چھوڑنا، ایبسٹریکٹ کا دامن نہیں چھوٹے گا. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب بھی لینئر اسپیننگ یا اسپیننگ سیٹ کا تصور آئے تو نیچے والی ایگزامپل کا تصور آئے. اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیفینیشن بھی بنائی جا سکتی ہے اور تھیورم بھی سمجھے جا سکتے ہیں. نیکسٹ ہم اس کے بارے ایک تھیورم کرنے لگے ہیں جس میں ہم نے اسپیننگ سیٹ کو ویکٹرز پہ ثابت کرنا ہے. تو کیسے ثابت کرتے ہیں، کیا یہ میتھڈالوجی ہوگی، یعنی کہ لینئر کمبینیشن، اسپیننگ سیٹ، ان کی ڈیفینیشنز اور ان سے ریلیٹڈ ایک تھیورم جو آپ کی کتاب میں ہے بی ایس سی کے میتھڈس میں، وہاں سے لیا گیا ہے اور اس تھیورم کے حوالے سے آج کا لیکچر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہاں پر جو تصور ہے آپ کے پاس لینئر کمبینیشن کا، ایس کا، اور اسپیننگ سیٹ کا. اسپیننگ سیٹ کے اوپر تھیورم ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم تھیورم کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو لینئر کمبینیشن، اسپیننگ سیٹ اور اسپیننگ سیٹ میں استعمال ہونے والے اسکیلرز کے ساتھ جو ویکٹرز ہیں، جب ہم تھیورم میں جائیں گے تو ہم آئی جے کے کی جگہ V1 V2 V3 اپ ٹو Vn ان ویکٹرز کا تصور ذہن میں رکھیں گے، اور یہ جو 2 -2 -4 وغیرہ ہے اس کی جگہ A1 A2 وغیرہ کا تصور رکھیں گے. چلیے اب تھیورم کی طرف نکلتے ہیں. تھیورم کی سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں. Let S be a non-empty set of the vectors in a vector space V over a field F. Let S be a non-empty set of a vector. ایک غیر خالص شدہ خالی سیٹ نہیں ہے S جو ہے، اور V کا یہ ایک نان ایمپٹی سب سیٹ ہے over a field F. Then spanning set is a subspace of V containing، جس کا مطلب کنٹینس لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ اسپیننگ سیٹ جو ہے وہ سب سپیس ہے اور اس کو اپنے اندر کنٹین کرتا ہے، یعنی ایس کنٹینڈ ہوتا ہے اسپیننگ سیٹ میں. یعنی ایگزامپل میں جائیں تو آئی جے کے والا جو سیٹ ہے وہ جو اے بی سی والا اسپیننگ سیٹ ہے اس میں شامل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ تھیورم کرتے وقت آپ کو سمجھایا جائے گا. اینڈ اٹ از دا اسمالسٹ سب اسپیس آف وی، اور یہ جو اسپیننگ سیٹ والی سب اسپیس بنے وہ اسمالسٹ بھی ہو، یعنی اس سے چھوٹی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. چھوٹی سب اسپیس وی کی، اسپیننگ سیٹ والی سب اسپیس سے چھوٹی سب اسپیس وی کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ اسمالسٹ ہے، اس سے ساری بڑی ہی ہو سکتی ہے، سب سے چھوٹی یہی ہوگی. یہ بھی ثابت کرنا ہے. تو اس تھیورم کے 3 حصے ہیں جو آپ کو بولڈ کر کے سمجھائے گئے ہیں
کہ سب اسپیس کنٹیننگ اور اسمالسٹ کی بات کی جائے گی. تو آگے چلتے ہیں. پروف لیٹ یو کما وی آف اسپیننگ سیٹ ایز. فرض کرو کہ اسپیننگ سیٹ ایس کے 2 ایلیمنٹ ہیں اور اے بھی ایف کے ایلیمنٹ ہیں. دین دیر آر ویکٹرس u1 u2 um v1 v2 vn ان ایس. یہ ایس کے اندر کچھ ویکٹر ہیں اینڈ اسکیلرس. اسکیلر a1 a2 اپ ٹو an b1. یہ ایف سے ہم نے اسکیلر ہمیشہ ایف سے لیتے ہیں. اب جب ہم اسے لکھیں گے تو u از اکول ٹو a1. غور سے یہ بات سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یو وی کا تعلق اسپیننگ سیٹ سے ہے, بٹ u1 u2 um v1 v2 vn کا تعلق ایس سے ہے. جو u1 u2 um v1 v2 vn ان کو اپنی آئی جے کے اسٹیٹس پہ فیل کرنا ہے, جو کہ ایگزامپل میں آپ کو بتایا گیا تھا ایس از اکول ٹو آئی جے کے. جو یہ آئی جے کے اسٹینڈرڈ پہ فیل کر رہے ہیں u1 u2 um v1 v2 vn یہ ایس میں ہے, جیسے آئی جے کے ہم نے ایگزامپل میں ایس میں لیے تھے, اور یو وی اسپیننگ سیٹ میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو اسپیننگ سیٹ میں بیٹھا ہوگا وہ ایس کے ایلیمنٹس کے لینئر کمبینیشن کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے. اور جب لینئر کمبینیشن بنائے جائیں گے ایس کے ایلیمنٹس کے تو فیلڈ کے ایلیمنٹس کو ساتھ استعمال کیا جائے گا. تو وہ کیا گیا u is equal to a1 u1 plus a2 u2 up to am um. Due to definition of the spanning set, u and v can be written as in this form, linear combination form. Due to definition of spanning set, I hope you will understand. So far a comma b belongs to f. ایک a اور b 2 اور ایلیمنٹ لے لیے f کے, اور یہ جو u v اسپیننگ سیٹ کے ایلیمنٹ ان کو بھی اسکیلر سے ملٹیپلائی کر دیا, اے یو پلس بی بی, یہ ملٹیپلائی بھی کیا اور جمع بھی کر دیا. تو اس کا جو ایک اینڈ بنا ہے اس بات پہ بھی غور رہے کہ اے1 کا مطلب ہے اے اور اے1 کو ملٹیپلائی کر کے جو ایک آنسر آتا ہے وہ اے1 بریکٹ سے مراد ہے. بریکٹ سے مراد ہے آنسر, نہ کہ اے اور اے1, بلکہ اے اور اے1 کا آنسر مراد ہے. اس سے بریکٹ کا مطلب آنسر لینا ہے. چونکہ یہ فرضی ہیں تو آنسر بھی فیل کیا جا سکتا ہے, لیا تو جا نہیں سکتا کوئی خاص قسم کا. اچھا, اب اے یو پلس بی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک لینئر کمبینیشن کے طور پہ لکھا ہوا ہے. اوبیسلی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ لینئر کمبینیشن کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائڈ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی اسپیننگ سیٹ سے ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کا. اگر رائٹ ہینڈ سائڈ کا ہے سائڈ کا تعلق ہے اسپیننگ سیٹ سے تو اوبیسلی رائٹ ہینڈ سائڈ کی وجہ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کا تعلق بھی اسپیننگ سیٹ سے ہے. تو نیچے بیان کیا گیا ہے اور آگے حوالہ بھی دیا گیا ہے. Being the linear combination of elements of S is in spanning set, obviously due to definition. Is it clear? Okay. اب کل کا ایک تھیورم ریمائنڈ کیجیے, یہ پہ لکھا ہوا ہے جس میں یہ بریکٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوگا. پیپر میں بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی تھیورم میں کسی تھیورم کا حوالہ رکھتا ہے تو اس تھیورم کی پوری اسٹیٹمنٹ آپ نے کوڈ کرنی ہے. تو ہم نے یہاں پہ ایک تھیورم جو کوڈ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, جو حوالے کے طور پہ آتا ہے, جو ریفرنس کے طور پہ آتا ہے, ہم نے اس کو مکمل طور پہ یہاں پہ رقم کیا ہے, لکھا ہے. اور یہی رویہ آپ نے پیپر میں رکھنا ہے, یہی رویہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ میں رکھنا ہے کہ جو بھی تھیورم کسی تھیورم میں ایز اے لاجک آتا ہے, ایز اے ریفرنس آتا ہے, تو آپ نے وہاں پہ اس کی پوری اسٹیٹمنٹ دے کر آگے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھیورم کی اسٹیٹمنٹ لکھنے کی ایبلٹی بھی آپ میں ہونی چاہیے. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کیا بات ہے. تو اس تھیورم میں نظر آ رہا ہے کہ اے یو پلس بی بی بلانگس ٹو ڈبلیو ہے, اور ڈبلیو اس سے پہلے کیا ہے, وہ ایک نان ایمٹی سب سیٹ ہے, تو پھر سب اسپیس بھی ہے, اور یہ کنڈیشن اگر وہ سیٹسفائڈ کرتا ہے اور درمیان میں ایف اینڈ اونلی ایف ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یو پلس بی وی بلانگس ٹو ڈبلیو اور ڈبلیو سب اسپیس کے درمیان میں ان دو سوچوں کے درمیان میں ایف اینڈ اونلی ایف کی سینس پائی جاتی ہے. تو ان میں سے کوئی ایک بات پوری ہو جائے تو دوسری آبویسلی تسلیم کی جا سکتی ہے. تو ہم اے یو پلس بی وی بلانگس ٹو اسپیننگ سیٹ تک پہنچ چکے ہیں. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیننگ سیٹ اس تھیورم کے پوائنٹ آف ویو سے سب اسپیس آف پی ہے. یقیناً کہہ سکتے ہیں وداؤٹ لاس آف جنرلٹی، بغیر کسی ہیل و حجت کے، اس تھیورم کے نقطہ نظر سے، اس تھیورم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اسپیننگ سیٹ جو ہے سب اسپیس آف پی ہے. تو ایک کام اس تھیورم کا ہو گیا. اب ہم اس تھیورم کا دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں. وہ کنٹیننگ کا اسٹیٹمنٹ بھی ایک لفظ ہے، اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا پہلے ہم نوٹیشنلی مطلب دے چکے ہیں کہ ایس کنٹینڈ ان اسپیننگ سیٹ یا اسپیننگ سیٹ کنٹینس ایس، میننگ ایک ہی ہے. اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو ذرا سوچیے، بڑی مزے کی بات ہے. ہر سیٹ جو ہر ایلیمنٹ جو ہے اس کا ویکٹر ہے. ہر ویکٹر کی لیفٹ سائڈ پہ ایک ون تصور کیا جا سکتا ہے، اور ون فیلڈ میں آبویسلی ہوتا ہے. تو پھر ہر ویکٹر جو ہے اس کا ہے وہ ون کے موجودگی میں یا ون کے ساتھ ایک لینئر کمبینیشن کی شکل اختیار کر سکتا ہے. ون آؤٹ آف ایف نہیں ہو سکتا، چونکہ ایف فیلڈ ہے. ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی فیلڈ میں آبویسلی ہوتی ہے. تو ون جو ہے وہ سلیکٹڈ فرام فیلڈ ہے. تو اسکیلر جو ون ہے وہ سلیکٹڈ فرام فیلڈ ہے. تو ایس کے ہر ایلیمنٹ کو ایچ ویکٹر وی آئی ان ایس از اے لینئر کمبینیشن آف وی آئی از اکول ٹو ون ڈاٹ وی آئی. ہر پہ تصور ہے، کسی ایک پہ نہیں. ہر ایلیمنٹ ایس کا ون کو اسکیلر سمجھتے ہوئے، فیلڈ کا ایلیمنٹ سمجھتے ہوئے، اسکیلر سمجھتے ہوئے ایس کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ کچھ اس انداز میں لکھا جا سکتا ہے. اس وجہ سے وی آئی از اکول ٹو ون ڈاٹ وی آئی، ایس کا ہر ایلیمنٹ اس انداز میں لکھا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایس کا ہر ایلیمنٹ جو ہے اسپیننگ سیٹ، اسپیننگ لینئر کمبینیشن کے طور پر لکھا جا سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر ایلیمنٹ جو ایس کا تنہا لینئر کمبینیشن کے طور پر ون کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے. اس وجہ سے، اس نقطہ نظر سے، اس فکر کی وجہ سے، اس خیال کی وجہ سے وی آئی جو کہ اظہار ہے اس کے ہر ایلیمنٹ کا اسپیننگ سیٹ میں محسوس کیا جا سکتا ہے، تسلیم کیا جا سکتا ہے. تو اس نقطہ نظر سے، اس فکری اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایس سب سیٹ ہے، کنٹینڈ ہے اسپیننگ سیٹ میں، اور اسپیننگ سیٹ ایس کو کنٹینس کرتا ہے، اپنے اندر شامل کرتا ہے. تو پھر یہاں تک کے سفر میں ہم کنٹیننگ کا جو مطلب ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کو پورا کر چکے ہیں. اب ہم تیسرے اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں. Now we have to prove spanning set subspace is smallest. smallest پہ قلم چلے گا، smallest پہ اب سٹریس کیا جائے گا. کیسے ہم اسے smallest پروف کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. If W is only other subspace of V contains S. اس پہ ذرا W کے فرضی اسٹیٹمنٹ جو ہے W کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے جو ایک فرضی عبارت میں، وہ ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ اسپیننگ سیٹ کی طرح کی ہے کہ ایک سب اسپیس ہے جو ایس کو کنٹین کرتی ہے. ایس اس کے اندر کنٹینڈ ہے. اس طرح کا یہ W سب اسپیس لی گئی جو ایس کو اپنے اندر رکھے. If W is only other subspace of V contains S, اس contains S کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں S contained in W. اس طرح بھی یہ بات ہو سکتی ہے.
then it contains all vectors of form. अब एक सबस्पेस तो S को कंटेन करती है, जब S को कंटेन करती है तो फिर इस वजह से इस नुक्ता नज़र से इट कंटेन्स ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म, तमाम वेक्टर इसके अंदर लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में बैठे होंगे। I इज इक्वल टू 1 सिग्मा के ए आई वी आई, ये अगर हम एक्सपेंड करें तो एक लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल इख्तियार करेगा ये स्ट्रक्चर, वेयर ए आई बिलोंग्स टू एफ और वी आई ज़रा नीचे लिखना था, ये ऊपर लिखा गया, आप नीचे लिखिएगा इसे, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ये थोड़ा सा स्लाइड बनाते वक्त मिस्टेक आई इसके अंदर, वी आई नीचे होना चाहिए, बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड के इज नेचुरल नंबर। अगर देखिए नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि के का जो काउंटिंग में आ रहा है वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन या रेडिकल साइन में नहीं हो सकता, इस वजह से हमने नेचुरल नंबर का तस्वीर यहाँ दे दी। सो अगर ये नुक्ता नज़र है तो फिर स्पैनिंग सेट कंटेन्ड इन W होगा। कैसे? अब यहाँ पे जरा गौर से देखा जाए कि W is another subspace of V contains S, then it contains all vectors of the form. W इस तरह के वेक्टर को कंटेन करता है। इधर बात नुक्ते की है, लीनियर कम्बिनेशंस के अंदाज के वेक्टर्स, जैसे एग्जाम्पल में ए बी सी है, लीनियर कम्बिनेशन के अंदाज के वेक्टर्स W के अंदर हैं। भाई इस तरह के अंदाज के वेक्टर तो ऊपर वाले स्पैनिंग सेट में थे, स्पैनिंग सेट वाले अंदाज के जो वेक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो W में है, तो इसका मतलब क्या हुआ तो ऊपर वाले जो S वाला स्पैनिंग सेट है उसी के एलिमेंट W के अंदर है। इट कंटेन्स ऑल द वेक्टर ऑफ द फॉर्म। फॉर्म पे गौर कर, इस तरह की फॉर्म जो W के अंदर कही गई है, इस तरह की तो फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, वो तो S स्पैनिंग सेट में थी, तो गोया फिर S स्पैनिंग सेट वाले एलिमेंट्स W के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है स्पैनिंग सेट W के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सब से छोटी सबस्पेस स्मॉलेस्ट है, जो भी तस्वुर करते हैं V की सबस्पेस, ये स्पैनिंग सेट वाली उसी के अंदर आ जाती है। तो एक अगर ऐसी ली है तो जो भी सबस्पेस V की लेंगे उसके अंदर ये स्पैनिंग सेट वाली सबस्पेस शामिल होगी। इस नुक्ता नज़र से हम इस मुकाम पे पहुँचे कि स्पैनिंग सेट वाली जो सबस्पेस है V की, जो S को कंटेन करती है, वो स्मॉलेस्ट है, इससे छोटी कोई और नहीं है। जो भी ख्याल करोगे वो इससे बड़ी होगी, क्योंकि ये उसके अंदर गिर जाएगी, इस वजह से वो बड़ी होगी। थैंक यू सो मच। थ्योरम यहाँ पे एंड कर चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अब इसकी पूरी शौरी दस्तरस में से ले चुके हैं। इसके 3 हिस्से हैं, काफ़ी नुमाया करके बयान किए गए हैं। फिर भी अगर ये कोई नुक्ता हुआ, कोई पॉइंट बना, तो हम हाजिर हैं इसकी फिक्री दस्तरस में आपको आना होगा। इसके थ्योरम के फिक्र तक आपने पहुंचना है, अपने शौर को यहाँ तक लेके आइए, अपने जहनियत को यहाँ तक लेके आइए, फिर एंजॉय कीजिए। व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, ये क्या नज़रिया है, ये क्या नोशन है। और हम जानते हैं कि BSc तक वेक्टर स्पेस की तरफ आँख भर के तो क्या, आँख झपकते भी कोई देखता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इस गुफ्तगू के बाद आप इस थ्योरम को एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। जबरे का आज का लेसन अपने बामे अख्ताम तक पहुँचता है। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त।